اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ بعنوان عیسیٰ علیہ السلام اور 13 مرتبہ بعنوان مسیح علیہ السلام کے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ظہور معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوا۔ آپ علیہ السلام حضور پر نور کے ظہور سے 570 سال قبل دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام پر کتاب خدا انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی برجستہ شخصیات میں سے تھیں۔ ان کا نام قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے اور ایک سورہ بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ ان کے حالات زندگی حضرت زکریا علیہ السلام والی ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پہلے ہی مل گئی تھی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، خدا تم کو اپنا کلمہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا و آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں مصروف عبادت تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں نازل ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام غیر محرم کو دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا کہ تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرزندہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ حضرت مریم مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے تعجب سے کہا، میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پروردگار کا اسی طرح ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے کہتی کہ کون اس بات کو قبول کرے گا کہ کوئی عورت شوہر کے بغیر بھی حاملہ ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اوپر ناروا الزامات لگائے گئے تو میں کیا کروں گی؟ ایک عفیفہ اور پاک باز عورت کا اپنے ساتھ ایسی نسبت کو برداشت کرنا کیسے ممکن ہے؟ مگر ان کو یہ احساس بھی تھا کہ ان کا فرزند خداوند متعال کے پیغمبروں میں سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ جب ظہور کا دن آن پہنچا تو آپ بہت غمگین حالت میں ایک خشک درخت کے پاس پہنچی۔ غم و اندوہ کے طوفان نے ان کے مقدس وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے غمگین ہو کر کہا کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہوتی۔ اچانک ان کے کانوں میں خدا کی طرف سے ایک آواز آئی، اے مریم، مغموم مت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں خوشگوار پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اپنے سر پر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کیسے ایک خشک تنا ایک سرسبز اور پھلدار درخت میں تبدیل ہوتا ہے۔ آپ کھجور کی شاخوں کو ہلائیں تاکہ ان سے تازہ تازہ کھجوریں گریں۔ یہ لذیذ اور طاقتور غذا کھائیں، پانی نوش کریں، اپنی آنکھوں کو اس نومولود سے روشن رکھیں۔ جب بھی کسی شخص کو دیکھیں تو اشارے سے کہیں کہ میں نے خداوند متعال کے لیے روزہ نظر کیا ہے، لہٰذا میں آج کسی بھی شخص سے کوئی بات نہیں کروں گی، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ بچہ اپنا دفاع خود کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پاک و پاکیزہ آنسا ماں کے فرزند ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے واپس آ گئیں۔ لوگوں نے اس پاک باز اور طاہرہ پر ناروا تہمتیں اور الزام لگانے شروع کر دیے۔ اے مریم، تم نے عجیب کام سر انجام دیا ہے، نہ تمہارا باپ عمران ایسا شخص تھا، نہ ہی تمہاری ماں حنا ناپاک عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں حضرت مریم کے پاس تھے۔ لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ وہ لوگ جناب مریم پر ناروا تہمتیں لگانے لگے۔ لوگوں نے جب سوال اٹھائے تو جناب مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس بچے سے پوچھو۔ لوگ یہ سن کر سخت برہم ہوئے، کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ گہوارے میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم میری ماں پر ناروا تہمتیں لگا رہے ہو۔ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے
اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ آپ کی گہوارے میں واضح گفتگو سن کر لوگ سمجھ گئے کہ حضرت مریم عفیفہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ جب 12 سال کے ہوئے تو عبادت گزاروں، پارسیوں اور دانشوروں کے راستے پر قدم رکھا اور ان کے ساتھ بحث و مناظرے کیے۔ معرفت اور عظمت کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ چونکہ ہر رسول نے اپنی نبوت کو معجزات کے ذریعے ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے 5 معجزے شمار کیے۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس پہ کچھ دم کروں گا اور وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں مبروس کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جنہوں نے دین کی اشاعت میں آپ کی بہت مدد کی۔ یہ آپ کے دوست تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلپس، برطلولما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون ملکب غیور، یہودا برادر یعقوب، یہود اصغر یوتی۔ یہود اصغر یوتی نے خیانت کی تھی کیونکہ وہ منافق ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے مگر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنے کے لیے ایک دفعہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا آپ کو پریشان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، اگر تم ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس غذا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین کے ساتھ سرشار ہو جائیں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دے سکے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کی عید ہو جائے اور آپ کی طرف ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ دسترخوان اتوار کو نازل ہوا اس لیے اس دن کو عید قرار دیا گیا۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ اس کی وجہ سے عمرہ شک و تردید میں پڑ گئے۔ دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزاتی ہونے پر شک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 333 افراد کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور غلاظت کھاتے۔ ان کے رشتہ دار گریہ وزاری کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متوسل ہوئے، لیکن 3 روز کے بعد وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راہ ہدایت میں مصائب اٹھاتے، لوگوں کی زبان سے زخم کھاتے، لیکن جب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے تو ان کے دل کو غم اور تکلیف سے سکون آ جاتا۔ والدہ بھی ایسی جو سراپا نور تھیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا۔ حضرت مریم علیہ السلام دن کے وقت بیابان صحرا کی طرف تشریف لے جاتی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھی کہ تھک کر وہیں پر سو گئیں اور دنیا سے چل بسیں۔ بہشتی حوریں ان کے پاس آئیں، ان کو غسل و کفن دیا اور ایک سفید کپڑا ان کے اوپر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے آئے تو دیکھا کہ وہ سو رہی ہیں۔ آپ نے بیدار نہ کیا اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پھر والدہ کو آواز دی مگر وہ بیدار نہ ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے سے اونچی آواز دی، وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں، تو آپ سمجھ گئے کہ ماں کی چھاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کو بہت زیادہ یاد کرتے
ایک دن وہ آپ کے خواب میں آئیں۔ آپ نے ان سے ان کی خواہش پوچھی تو کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں دوبارہ آؤں اور سردی کی راتوں میں اپنے رب سے مناجات کروں اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص حالات اور دین خدا کی تبلیغ و ارشاد کے لیے متعدد اجباری سفروں کی بنا پر شادی نہیں کی اور تنہا زندگی بسر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغات اور آپ کے ماننے والوں میں اضافہ اس بات کا موجب بنا کہ بادشاہ روم ان کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگا اور یہودی علماء دل میں حضرت کے ساتھ دشمنی رکھنے لگے۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ان علماء نے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے اکسایا اور کہا، اگر یہی صورتحال رہی تو تمہاری حکومت کا تخت الٹ جائے گا۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تیرے پاس قتل عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمن کی سازش سے آگاہ ہو گئے اور اپنے حواریوں سمیت اپنی جگہ تبدیل کر لی تاکہ دشمن کے غزن سے محفوظ رہ سکیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قریبی یہودا اسخریوتی نے چاندی کے 30 ٹکڑے رشوت لے کر آپ علیہ السلام کے ٹھکانے کی دشمن کو نشاندہی کر دی تاکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ ایک باغ میں چھپے ہوئے تھے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو دشمن یہودا کی نشاندہی پر باغ میں داخل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں دیکھ کر تمام حواری آپ کو تنہا چھوڑ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہ چھوڑا اور آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا اور یہودا اسخریوتی کو آپ کی شبیہ بنا دیا۔ لہٰذا دشمن نے یہودا اسخریوتی کو گرفتار کر لیا۔ خود کو موت کے منہ میں دیکھ کر یہ کچھ بھی نہ بول پایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اس طرح اس نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ کیسر روم، اس کے وزراء اور اس کی فوج یہ سمجھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی دی ہے، بلکہ دوسروں کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو اپنا وصی مقرر کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی تھی اور انتظار کرنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا۔ صرف چند لوگ اس پر قائم رہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے گھر والوں اور بچوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔